بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. عزیز طلبہ، سبق نمبر 16 سورة القلم آیت نمبر 44 تا 52 آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کریمہ کی لغوی صرفی و ترکیبی حیثیت جانتے ہیں، اس کے بعد پھر لغوی ترجمہ، پھر محاورہ ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھیں گے۔ ترکیب پر غور فرمائیں۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، ظرف ہے، نون وقایہ، ضمیر متکلم مفعول به و حرف عطف من معطوف یا ضمیر معطوف علیہ۔ من موصول، یکذب بہذا الحدیث جملے اس کے لیے صلہ ہے، بہذا الحدیث متعلق بیکذب کے ہیں، ھذا موصوف اور الحدیث صفت ہے۔ سنستدرج فعل فاعل ہم مفعول به من حیث لا یعلمون، لا یعلمون جملہ مضاف الیہ، حیث کے لیے من حیث متعلق سنستدرج کے ہیں، و املی فعل فاعل لہ متعلق و املی کے ہیں، ان کیدی متین، قیدی مرکب اضافی جو ہے اسم ہے، اور متین اس کے لیے خبر واقع ہے۔ غیر جمع مذکر سالم مضارع متکلم اسم منصوب و فتح تقدیرا ام تسألهم اجرا مفعول ثانی ہے، فهم من مغرم، هم مبتدا، من مغرم متعلق مسقر، مسقر اس کے لیے خبر ہے۔ عندهم ظرف مستقر خبر مقدم، الغیب مبتدا مؤخر، فهم یکتبون، هم مبتدا یکتبون جملہ اس کے لیے خبر۔ فاصبر فعل فاعل حکم ربی کا متعلق اصبر کے ہیں، ولا تکن فعل فاعل کا صاحب الحد ظرف مستقر تکن کے لیے خبر واقع ہے۔ نادا فعل وہو مجزوم، فعل فاعل وہو مجزوم اس حال میں جملہ حال واقع ہے، وہ مبتدا مجزوم اس کے لیے خبر ہے۔ لولا حرف شرط، ان تدارکہ جملہ شرط، نعمت موصوف میں رب ظرف مستقر اس کے لیے صفت ہے، لنبذ بالعراء جملہ جزا واقع ہے، وہو مذموم جملہ حال واقع ہے، وہ مبتدا مذموم اس کے لیے خبر ہے۔ فاجتباہ فعل فاعل مفعول به، ربہ مرکب اضافی فاعل ہے، فجعلہ من الصالحین جملہ جواب صحیح، جعل فعل مفعول به من الصالح متعلق بجعل کے ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، یکاد فعل افعال مقاربہ، الذین اسم موصول، کفروا سلم موصول، سلم مل کر اس کے لیے خبر واقع اسم واقع ہے، لیزلقون کے جملہ خبر واقع ہے، بأبصار متعلق یزلقون کے ہیں۔ لما سمعوا الذکر ذکر مفعول به، ویقولون انہ لمجنون جملہ مقول قول ہے۔ وما هو ما نافیہ ہوا مبتدا، الا حرف حصر ذکر اس کے لیے خبر، موصوف للعالمین ظرف مستقر اس کے لیے صفت واقع ہے۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، لغوی ترجمہ اور ساتھ ساتھ لغوی صرف تحقیق۔ فذرنی پس چھوڑ دیجئے مجھ کو، ذرا یذو ضربن کا معنی آتا ہے چھوڑنا، امر کا صیغہ واحد مذکر مخاطب، مجھے چھوڑ دیجئے، ومن یکذب بہذا الحدیث اور ان کو جو جھٹلاتے ہیں مجھ کو، اور اس شخص کو یکذب جو جھٹلاتا ہے بہذا الحدیث اس حدیث کو، اس بات کو، سنستدرجہم عن قریب ہم آہستہ آہستہ کھینچیں گے ان کو، من حیث ایسی جگہ سے، لا یعلمون کہ وہ جانتے نہیں ہوں گے۔ استدراج کا معنی ہے کسی کو ڈیل دینا، مہلت دینا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ اور ہم ان کو مہلت دیں گے، ڈیل دیتے رہیں گے، ان کیدی متین بے شک میری چال، میری تدبیر بہت مضبوط ہے، متین مضبوط۔ ام تسألهم اجرا کیا تم ان سے مانگتے ہو، اجرن کچھ اجرت، فہم من مغرم مثقلون کہ وہ تاوان سے دبے جاتے ہیں،
مغرم تاوان کو مثقلون دبے جاتے ہوں، ام عندهم الغیب یا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے، فہم یکتبون کہ وہ لکھ رہے ہوں، فاصبر لحکم ربک بس صبر کر اپنے رب کے حکم کے لیے، ولا تکن کصاحب الحوت اور آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو، اذ نادا وہو مغزوم جب اس نے پکارا اس حال میں کہ وہ غم سے بھرا ہوا تھا۔ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث، اس آیت کریمہ سے اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے میرے پیغمبر، باوجود اس بات کے کہ ان کی جھٹلانے کی اور ان کے دعووں پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، پھر بھی یہ لوگ بات نہیں مانتے اور آپ کی بات جھٹلاتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، تو آپ فکر نہ کیجئے، ان لوگوں کو مجھ پر چھوڑ دیجئے، میں اللہ خود ان کو سزا دوں گا اور ان کے کیے ہوئے کا بدلہ ان کو دوں گا، چاہے انہیں دنیا میں عذاب دوں چاہے انہیں آخرت میں عذاب دوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، لہذا اے پیغمبر جو لوگ اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں انہیں مجھ پر چھوڑ دو، مَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں، سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ہم انہیں اس طرح دھیرے دھیرے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، یعنی ہم انہیں ڈھیل دیتے رہیں گے، یعنی ایسی تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں پتہ نہیں چلے گا اور جہنم ان کا ٹھکانہ ہو جائے گا، یا دنیا ہی میں ان پر عذاب اور آفت آ جائے گی جیسے کہ باغ والوں پر آئی تھی اور پھر ان کے ہاتھ سے سب کچھ نکل چکا تھا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ اور میں انہیں ڈیل دے رہا ہوں، یقین رکھو ان کیدی متین میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ ان کافروں کو تھوڑی سی مہلت دے دو، امہلہم رویدا ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو، میری تدبیر بڑی مضبوط ہے، جب میری پکڑ میں آئیں گے پھر انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہو، یعنی آپ اس تبلیغ پر، ان کو راہ راست پر بلانے پر، عقیدہ آخرت، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت سمجھانے پر اور ان کو دیندار بننے پر، امین اور صادق بنانے پر، عادل اور جو ہے مومن بنانے پر، جنتی بنانے پر اور جو ہے جنت کا راستہ دکھانے پر، ان سب کچھ رہنمائی کرنے پر ان سے کوئی اجرت آپ بھی نہیں مانگ رہے ہیں، ان کی خیر خواہی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، اس کے باوجود یہ آپ سے ایسے دور بھاگے جا رہے ہیں جیسے کہ آپ نے ان پر اپنی کوئی اجرت مقرر کی ہو یا جیسے آپ ان سے دعوت کی اجرت لے رہے ہوں۔ تو اللہ فرماتے ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون کیا تم ان سے کوئی اجرت مانگ رہے ہو کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہو، مغرم تاوان کو کہتے مثقلون دبے جا رہے ہوں، ایسی بات بھی نہیں ہے، استفہام انکاری ہے، ایسی بات بھی نہیں ہے۔ ام عندهم الغیب فہم یکتبون پھر بھی یہ ایمان نہیں لاتے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ فہم یکتبون جس سے وہ لکھ رہے ہوں، یعنی کیا غیب سے ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی نجات ہوگی اور یہ جنت میں جائیں گے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت غرض تم اپنے پروردگار کا حکم آنے تک صبر کیے جاؤ، فاصبر صبر کیے جاؤ اپنے پروردگار کے حکم کے آنے تک، ولا تکن کصاحب الحوت اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جانا۔ مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ بادل آگے اب ان پر اللہ کا عذاب برسے گا ان کی قوم پر، تو یونس علیہ السلام نے ان کی قوم کو چھوڑ کر وہاں سے ہجرت شروع کی
تو قبل از وقت چونکہ ہجرتی آپ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا تھا، تو اس وجہ سے پھر مچھلی کے پیٹ میں جانا ہوا، وہاں کچھ عرصہ رہے، پھر وہاں سے باہر آئے۔ باہر جب آئے تو جسم بہت لاغر کمزور تھا، دوبارہ جو ہے نشو نما کے قابل نہ تھا، لیکن اللہ نے اس حالت میں بھی آپ کی حفاظت کی، اور اللہ رب العزت نے آپ کو پھر وہی جوانی دی اور جوان بنایا، جسم ٹھیک ہوا۔ تو اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرما رہے فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، آپ اپنے پروردگار کے حکم کے آنے تک صبر کیجئے، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور آپ حوت یعنی مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیے، اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، جب انہوں نے غم سے گھٹ گھٹ کر ہمیں پکارا تھا، پھر ہم نے ان کی دعا قبول کی اور ہم نے ان کی نشو نما کی اور دوبارہ ان کو جوانی کی طرف لے کر آئے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھے، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آخر میں اس سبق سے متعلق ایک سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آیات کریمہ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سے کیا مراد ہے؟ آپ حضرات اس آیات کریمہ کا بمہارت ترجمہ اور بِهَذَا الْحَدِيثِ کی مراد جو ہے معلوم کر کے اگلے سبق میں حاضر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔